السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئیسان سبزئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شیر رئیسان سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، زندگی کی ہر منزل پر، ہر موڑ پر پرسکون زندگی گزاریں۔ ناظرین، آج جو میرا ٹاپک ہے تو ونس اگین بیٹیوں کو میراث میں حصہ دینے کے حوالے سے ہے کہ اگر والد صاحب ناظرین اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کسی بیٹی کو جائیداد سے بے دخل نہ کی ہو، تو ان کے انتقال کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں یعنی لڑکیوں کے بھائی، وہ ان کا حصہ ہڑپ کر جاتا ہے اور نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اگر بیٹی مطالبہ کرے یعنی بہن مطالبہ کرے کہ بھائی آپ نے اپنا حصہ تو لے لیا، مجھے بھی اپنا حصہ دے دے، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ رے آپ مجھ سے حصہ مانگ رہی ہوں، یہ تو میرے والد کا حصہ ہے، یہ تو میرے والد کی وراثت ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ اس میں تو آپ کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ کی تو شادی ہو گئی ہے اور آپ کا ہمارے ساتھ حصے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بہن ڈیمانڈ کرتی ہیں، اصرار کرتی ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ ناطہ توڑ دیتے ہیں، جو کہ سراسر ناقابل معافی جرم ہے۔ معروف عالم دین جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو بلائی کی طرف لانا۔ وہ فرما رہے تھے کہ 1976 یا 77 کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ اپنے باغ کے شہد مولانا جمشید صاحب، ان کا بھی تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے تفسیر مولانا جمشید صاحب سے پڑھی ہے، تو میں نے اپنی باغ کے شہد کا ہدیہ ان کو پیش کر دیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے لیے لائے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کے والد نے، آپ کے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ یعنی طارق جمیل صاحب کی پھپھیوں کو، یعنی ان کے والد کے بہنوں کو، طارق جمیل صاحب کی پھپھیوں کو، کہ آپ کے والد نے اپنے بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے بات کو کلیئر کر دی مولانا طارق جمیل صاحب نے، تو تب انہوں نے شہد کا ہدیہ قبول کر لیا۔ یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی پھپھیوں کو مولانا طارق جمیل صاحب کے والد نے حصہ نہیں دیا ہوتا تو مولانا جمشید صاحب وہ شہد قبول نہ کرتا، کیونکہ وہ پھر حرام ہوتے ہیں۔ جو بھی بھائی جو ہے اپنے بہنوں کے حصے پر قابض ہوتے ہیں، یا جو باپ اپنی بیٹی کو جائیداد سے نکال لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جائیداد اس کی موت کے بعد ان کے بیٹوں کے پاس رہ جاتے ہیں، تو لازمی اس میں تو ان کی بہنوں کے بھی حصہ ہیں، اور ان کے والد نے بہنوں کو جائیداد سے، ان کے والد نے ان کے بہنوں کے، ان کی بیٹیوں سے جائیداد سے بے دخل ہے، تو پھر ان کی جو عبادات ہیں، ان کی جو حج ہے،
اور جتنے بھی وہ خیر خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، جتنے بھی نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی ادا کریں، الحاج بن جائیں، عمرے ادا کریں، لیکن وہ ساری چیزیں ناظرین علماء فرماتے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے جائیداد میں حرام ہے، یعنی یہ اپنے بہنوں کے حصے پر قابض ہے۔ تو اگر کسی کے والد نے ایسا کیا تو بھائیوں کو چاہیے کہ ان کو جو ان کا حق ہے ان کے پاس جو والد نے نہ دیا ہو، بے دخل کی جائیداد سے، یا انہوں نے بے دخل نہ کی ہو لیکن بھائیوں نے ان کے حصے پر قبضہ کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ فوراً دے، یا اگر والد نے بے دخل بھی کیا ہوں تو بھائیوں کو چاہیے کہ فوراً دے، کیونکہ ایک تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ ان کے بھائی جو بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس قیدوں سے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو نقدی ہے وہ کھاتے ہیں، یا ان پہ کوئی خریداری کی ہو، کوئی جائیداد خریدے، کوئی پراپرٹی بنائی ہو، وہ سب کے سب حرام ہیں، پھر وہ ان کے بیٹوں کو منتقل ہوگی، ان کے بیٹوں کو، تو اس طرح سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ ان کے پاس حرام ہیں۔ تو ان کو چاہیے اگر کسی کے والد نے ایسا کیا بھی ہو تو فوراً اپنی بہنوں کو جائیداد واپس کریں، تو اس کی والد کی بھی جان چھٹ جائے گی جہنم سے، اور ان کا رزق جو ہے یہ بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بہن نے اعتراض نہیں کیا کہ میرا حصہ آدھا کیوں ہے اور میرے بھائی کا حصہ پورا کیوں ہے، ان کا ایک حصہ اور میرا آدھا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بہنوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا حکم ہے، تو اس آدھے حصے پہ بھی بہنیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہیں، لیکن بھائی کو دیکھیں، ان بھائیوں کو دیکھیں جو بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل دیا ہے۔ اگر بہن کا ایک حصہ ہوتا ہے، ان کے 2 حصے ہوتے ہیں، بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ سب کو چاہیے ناظرین کہ اس خطرناک چیز سے بچیں، کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ دنیا تو گزر جائے گی، بھلے 100 سال آپ کی عمر ہو، لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور میں ان ظالم بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کو کمایا، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو جائیداد، آپ کے لیے جائیداد بہت بنائی، آپ کے پاس بینک بیلنس بھی آیا، تو یار اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی سدھارنے کی کوشش آپ کریں، آپ لوگ کریں۔ کم سے کم آپ کا والد جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ آپ کتنے ظالم ہو کہ آپ کے والد سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، یا اس کی ناعلمی تھی، یا انہوں نے کسی ضد کی وجہ سے یہ کام کیا ہو، تو آپ ان کی جان چھڑا دیں۔ آپ جب دعا پڑھو گے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کرے، میرے والدین کی بھی مغفرت کر لے۔ تو اگر آپ کے والد نے یہ گناہ کبیرہ کیا ہو اور آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ اگر میں نے جو میرے والد نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہو کہ میں اپنے والد کو جہنم کی آگ سے چھڑا دوں، تو فوراً اگر آپ کے والد نے غلط فیصلہ کیا ہو اپنے بیٹیوں کے حوالے سے، آپ کے بہنوں کے حوالے سے، تو فوراً آپ اپنی بہنوں کو حصہ دو اور ان سے معذرت کرو، اور یہ بھی ان سے کہیں کہ اپنے والد کے لیے، یعنی ہمارے والد کے لیے، آپ کا بھی والد ہے، آپ کے والد کے لیے اگر ان سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر معافی مانگے، تاکہ ہمارا والد، آپ کا والد، ہمارا والد جنت کا حقدار بن جائے۔ تو ایسے لالچی بیٹے بھی ہوتے ہیں، ایسے لالچی بھائی بھی ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار میرا والد تو جہنم میں بھی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے،
اس چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. ناظرین زیم شریف خان پتاس ٹولو گراند اللہ فامان.